پریشان نہیں ہونا، یہ آگ وہ ہے جو ابراہیم کے لیے نار سے گلزار بن گئی تھی، تو بھی محمدی ہے، سینے میں میرا قرآن سجا لگا اور آگ میں آ جا، آگ کی کیا جرت ہے تجھے نقصان پہنچا سکے۔ بابا خادم علیہ الرحمہ آنا ہوں بندہ قلے دے زور تے بول ہے، آجا میدان کے اندر، تو بھی آجا میں بھی آ جاتا ہوں۔ تو کہتا ہے کتاب ڈالتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں کتاب نہیں ڈالنی، نور بصیرت سے دیکھ لیا تھا یہ خباثت کر کے آیا ہے، تو اپنی کتاب سینے سے لگا، میں قرآن سینے سے لگاتا ہوں، دونوں آگ میں جاتے ہیں، جو کتاب سچی وہ بچے گی، جو کتاب والا سچا وہ بچے گا۔ میں بھی قرآن لے کے آگ میں جاتا ہوں، تو اپنی کتاب لے کے آگ میں جا۔ کل تک بلکہ آج مغرب سے پہلے بھی اور ابھی تک بھی کئی ایسے دوست ہوں گے جن کے جنازے اٹھے، جنہیں یہ بابرکت رات نصیب نہ ہو سکی، جنہیں ماہ مقدس نصیب نہ ہو سکا، تو ہم جتنا بھی شکر کریں اتنا ہی کم ہے کہ ہمیں ماہ مبارک کے پر نور لمحات بھی ملے، ماہ مقدس کی بابرکت گھڑیاں بھی ملی، شب قدر کی رات کے اندر جشن قرآن کی محفل کے اندر بیٹھنے کی سعادت بھی اللہ نے عطا فرما دی، تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جب قدم قدم پر شیطانی بہکاوے موجود ہیں، گھر سے بندہ مسجد کی طرف نماز کی نیت سے نکلتا ہے تو اپنی جیب سے لے کر گھر کے کمروں تک اور گھر کے کمروں سے گلی کے ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی بہکاوا، شیطانی وسوسہ ضرور نظر آتا ہے۔ اللہ استقامت کی دولت دیتا ہے تو یہ جبینیں سجدوں کے نور سے پر ہوتی ہیں اور ہمیں مجبوراً مسجد تک کھینچ کر لے آتی ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر اور قلوب و اذہان کے اندر اگر شیطانی وسوسے گھر کر جائیں، ہم دنیا داروں کی محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیں، ہم قرآن صاحب قرآن اور ذکر خیر سے دور ہوتے چلے جائیں، تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، نیکی کا جذبہ اور ذوق شوق مدم ہو جاتا ہے، پھر ایسی بابرکت راتوں کے اندر مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوتا۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ رمضان کے اندر بھی اگر قرآن کھول کے نہیں نہ بیٹھ سکے، اس کے اندر آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، رونے کا مقام ہے کہ قرآن نے آپ کو رمضان میں بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ ماہ مقدس گزر گیا، یہ گزر جائے گا، آپ اور میں قرآن نہیں نہ پڑھیں گے تو بھی یہ گزر جائے گا، ہم اور آپ قرآن پڑھیں گے نا تو بھی یہ گزر جائے گا، لیکن فائدہ اسے دے گا جو ماہ مقدس کے اندر پڑھتا رہے گا۔ آپ پنجابی چاہنے نا جی نو جیے، انہیں مینو نہیں بلایا تو میں کیوں بلاواں، انہیں مینو نہیں سی آکھا تو میں کیوں آکھاں، قرآن بھی ایسے ہی کرے گا۔ میں یہ چند اشعار سنا لوں، یہ قرآن کی عکاسی ماہر القادری نے بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ ہم شادی بیاہ پر ڈبل ٹرپل غلاف تو کر دیتے ہیں اس کے اوپر، گھر نیچے چلا گیا، فرش نیچا اوپر کر لیا، الماریاں اوپر ہوگی، قرآن کا خانہ بھی اوپر چلا گیا، یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ ماہر القادری نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ طاق وہ الماریاں جو گھر میں بنی ہوتی ہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا میں کہ مجھے الماری میں ہی رکھ چھوڑا جائے، قرآن کہتا ہے میں کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا۔ اس امت مسلمہ نے میرے ساتھ سلوک کیا کیا ہے، الماریوں میں رکھ دیا ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ پڑھتے نہیں ہیں مجھے، بہترین غلاف بہترین خوشبو تو لگا دیں گے لیکن بند کا بند ہی پڑا رہوں گا۔ پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں،
طوطے کو سلام کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے کیا حال ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ سوال کرتے ہیں، وہ کہتا ہے بچوں کو، آنے والی نسل کو، نوجوانوں کو قرآن بھی ایسے پڑھایا جا رہا ہے، مطلب نہیں سکھایا جاتا، معنی و مفہوم کے اندر اترنے کا سلیقہ نہیں دیا جاتا۔ جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، بات بگڑ گئی، صفائی کسی نے دینی ہے، جھگڑا، کوئی یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے پھر لوگوں کو میں یاد آتا ہوں، پھر اپنے آپ کو صاف ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے لوگ میری قسم اٹھاتے ہیں، مجھے اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے میں نہیں یاد آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب قول و قسم کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ سارا کمال کر دیا شاعر نے، وہ منظر ہمارے معاشرے کا کہ ہم قرآن کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں۔ دل خالی ہے، درد نہیں ہے اس کے اندر۔ قرآن پڑھتے تھے آقا، آنسو جاری ہو جاتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، رونا شروع ہو جاتے تھے۔ کہتا ہے آج کا مسلمان درد ہی نہیں ہے، سوز ہی نہیں ہے دل کے اندر، اور میری تلاوت کرتا ہے، بلکہ قریب ہی نہیں آتا، اور جو پڑھے بھی دل کے اندر سوز پیدا نہیں ہوتا، اور میں کلام خداوندی ہوں، مجھے پڑھ کر یا مجھے سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آتے۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نام ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ کوئی بھی جلسہ میری تلاوت کے بغیر شروع نہیں ہوتا، لیکن سوز دل میں پیدا نہیں ہوتا، آنکھوں کے اندر وہ درد ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں تو 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے۔ مجھ سے محبت یہ ہے، خوشبو بھی لگائی جا رہی ہے، عطر لگائے جا رہے ہیں، بہترین غلاف چڑھائے جا رہے ہیں، اور زندگی میں دستور حیات غیروں کا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مجھے نہیں استعمال کرتے، میں تبدیلی اور انقلاب کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کسی بزم میں مجھ کو ہار نہیں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں۔ عرس پہ بھی کنجر خانہ، ناچ گانا، ڈھول ڈھمکا، بے حیائی، عریانی اور فحاشی، اس ولی کے نام پر بے دینی اور گمراہی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور نام دیا جا رہا ہے ولی کی محبت میں۔ قرآن کہتا ہے سب فراڈ ہے۔ کسی بزم میں مجھ کو ہار نہیں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا کوئی مظلوم نہیں۔ میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا کوئی مظلوم نہیں۔ برادران اسلام، یہ ہے وہ قرآن کی دکھیا کہانی جو ماہر القادری نے اشعار کی صورت کے اندر رکھی ہے۔ ہم رمضان گزر گیا، گزرنے والا ہے، اور قرآن بھی گیا، رمضان بھی گیا، ہم خالی رہ جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان، کریم آقا علیہ السلام فرمایا، میدان محشر کے اندر جب سارے انسان آ جائیں گے، ساری امتیں جمع ہو جائیں گی، جناب وہاں نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی ہوں گی، جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جا رہے ہوں گے۔ اعمال نامے جن کو سیدھے ہاتھ میں ملیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جن کا الٹا ہاتھ ہوگا
وہ ناکام ہو جائیں گے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جس مسلمان کے حق کے اندر میدان معاشر میں رمضان کا مہینہ کھڑا ہو گیا، جس مسلمان کے حق کے اندر میدان معاشر میں قرآن کھڑا ہو گیا، روزہ کہے گا باری تعالیٰ گرمی کے روزے تھے، بھوک بھی بڑی لگتی تھی، پیاس بھی بڑی لگتی تھی، یہ روزہ رکھتا تھا، کام پر بھی چلا جاتا تھا، محنت مزدوری بھی کرتا تھا، دکانداری بھی کرتا تھا، مارکیٹ میں بھی جاتا تھا، لیکن روزہ نہیں چھوڑتا تھا۔ گرمی جتنی ہو، سردی جتنی ہو، نکاہت جتنی مرضی آ جائے، کمزوری جتنی مرضی آ جائے، باری تعالیٰ اس نے پورے مہینے ایک بھی روزے کا ناغہ نہیں کیا۔ آج فیصلہ کرنا ہے تو سوچ لینا، میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں، میں اس کا حمایتی بن کے آیا ہوں، مالک کائنات میں اس روزہ دار کے ساتھ آج کھڑا ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اگر اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو میں راضی نہیں ہوں گا، جب تک اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مالک کائنات کے محبوب نے فرمایا روزہ کہے گا مولا اس روزہ دار کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے، روزہ چپ کرے گا، قرآن آگے بڑھ جائے گا، قرآن آئے گا مولا اس نے بھوک اور پیاس سے روکا تھا اس انسان کو، میں نے یاروں کی محفلیں چھڑوا دی تھی، میں نے کیپٹل پروگرام چھڑوا دیے تھے، میں نے ٹیبل ٹاک چھڑوا دی تھی، میں نے خبر نامہ چھڑوا دیا تھا، میں نے یاروں کی محفلیں چھڑوا دی تھی، میں نے گرم بستر چھڑوا دیے تھے، سارا دن محنت مزدوری کی اس نے، وجود چکنا چور ہو گیا تھا، تھکا ہوا تھا، کھڑا ہونے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن جب حافظ قرآن نے مصلے پر کھڑا ہو کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اس بوڑھے نے بھی ہمت کر کے پیچھے صف بنا لی، اس جوان نے بھی تگڑا ہو کے پیچھے صف بنا لی، اس کام سے واپس آئے ہوئے تھکے ماندے نے بھی بستر پر لیٹ کر نیند کی آغوش میں آرام نہیں کیا۔ مالک کائنات مجھے سننا شروع کر دیا ہے، میں تیرا کلام ہوں، یہ تیرا رمضان ہے، یہ تیرا بندہ ہے، ہم دونوں سفارش کرتے ہیں، یہ اگر جہنمی ہے تو اسے جنتی بنا دے، یہ اگر بد قسمت ہے تو اسے خوش قسمت بنا دے، یہ اگر شکی ہے تو اسے سعید بنا دے، اگر تو اس سے ناراض ہے تو مولا اس سے راضی ہو جا، ہم دونوں سفارش کرتے ہیں، اسے جنت دے دے میرے مولا، اسے جنت دے دے، اسے جنت دے دے۔ آئیں دوستیاں ادھر رہ جائیں گی، قبر پر مٹی ڈال کر باپ بھی واپس آ جائے گا، قبر پر مٹی ڈال کر بھائی بھی واپس آ جائے گا، قبر پر مٹی ڈال کر سنگی ساتھی رشتہ دار بھی واپس آ جائیں گے۔ قبر میں یاری جس کی جائے گی وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، اور قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اگر تعلق مضبوط ہے تو لاکھوں مبارکیں آپ کو، اور اگر تعلق کمزور ہے تو آئیں شب قدر کی اس رات کے اندر، بابرکت والی اس رات کے اندر، جشن قرآن کی اس محفل کے اندر اپنے اس تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کریں۔ آج مضبوط ہوگا تو کل سفارش ہوگی۔ میں نے شروع میں پنجابی کے جملے بولے تھے، اوہ نے مینو نہیں بلایا تو میں کیوں جاؤں، اور جی نو جی ہوندی ہے نا، یہی حدیث مبارکہ۔ کل قرآن کہے گا پروردگار یہ تو کھڑا ہوتا تھا، یہ تو مجھے سنتا تھا، بستر پر نہیں لیٹتا تھا، ٹی وی پر نہیں بیٹھتا تھا، یاروں کی محفل میں نہیں بیٹھتا تھا، تھکا ماندہ تھا، آرام نہیں کرتا تھا، یہ کھڑا ہو کے سنتا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر اسے جنتی بنا دے۔ جس نے سنا نہیں ہوگا، جس نے توجہ نہیں کی ہوگی، جس نے اگنور کر دیا ہوگا، اس کے خلاف بھی یہ بولے گا مولا جس نے مجھے عزت دی ہے اسے تو عزت دے۔ جو مجھے نہیں سنتا تھا، جو مجھے نہیں پڑھتا تھا، جو میری توجہ نہیں کرتا تھا، جو میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، اس نے دنیا میں مجھے ضائع کیا ہے، آج تو اس کو ضائع کر دے۔ جس کے حق میں قرآن ہوگا وہ جنتی ہوگا، جس کے خلاف قرآن بولے گا وہ جہنمی ہوگا۔ برادران اسلام، آج کے بعد سانسیں باقی ہیں، کل کو یہ نوبت نہ آ جائے کہ یہ قرآن ہمارے خلاف بولے۔ خدا را زندگی ہے، سانسیں ہیں، لمحے ہیں، ابھی چل رہا ہے یہ زندگی کا نظام۔ اگر تعلق کمزور ہے تو اس سے تعلق کو مضبوط کر لیں، تاکہ قبر کے اندر بھی اس کی دوستی کام آئے، میدان محشر کے اندر بھی اس کی دوستی کام آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو ذر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے، ایک آیت سیکھ لو 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا ابو ذر اس کا ایک باب سیکھ لو 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، 1000 نفل پڑھنے سے بہتر قرآن سیکھنا، 100 نفل پڑھنے سے بہتر قرآن سیکھنا۔ لیکن ہمارے دامن کے اندر نہ قرآن ہے نہ ہمارے دامن کے اندر نوافل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ برادران اسلام صرف نام کے مسلمان، کردار کے نہیں ہیں ہم۔ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جو قرآن کے ساتھ لگتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے گھر سے بھی بچے نکلتے ہیں، ہمارا تو تعلق ہی ایجوکیشن سے ہے، ہم کالج میں جاتے بچے بھی دیکھتے ہیں، کالج سے آتے بچے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کے گھر سے بچے قرآن پڑھنے کے لیے بھی نکلتے ہوں گے، آپ کے گھر سے بچے سکول کالج جانے کے لیے بھی نکلتے ہوں گے۔ ایک بیگ ہے جس کے اندر 5-7 کتابیں ہیں، وہ پشت کے پیچھے ہوتا ہے، اور ایک بچہ مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے، قرآن سینے سے ہوتا ہے۔ قرآن کی عظمت ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ تیرا بیٹا دنیا کی تعلیم حاصل کرنے جائے، کتابیں کمر پر پشت پر لاد کر جائے، اور جب قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آئے، قرآن پیچھے نہیں سینے سے لگا کر آئے۔ ارے سمجھنے کا موقع ہے برادران اسلام، قرآن یہی تو میسج دینا چاہتا ہے، جو مجھے سینے سے لگائے گا وہ سب کا امام ہوگا، جو مجھ سے دور ہوگا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، آئیں آج جشن قرآن کی محفل کے اندر اس قرآن کو سینے سے لگائیں۔ پھر باپ بھی پیچھے کھڑا ہوگا، بیٹا مسلح پر کھڑا ہوگا، استاد بھی پیچھے ہوگا، شاگرد مسلح پر ہوگا، جناب بڑے بھی پیچھے کھڑے ہوں گے، چھوٹے مسلح پر کھڑے ہوں گے۔ یہ عزت کس نے دے دی؟ یہ عظمت کس نے دے دی؟ یہ مقام کس نے دے دیا؟ اور دنیا داروں غور کرو، ہے بچہ سینے میں قرآن ہے، قرآن کہتا اب تو دوسرے بچوں جیسا نہیں رہا، چودھری صاحب بھی پیچھے، ایم پی ایم این اے بھی پیچھے، صدر اور وزیر بھی پیچھے، تو نے قرآن کو عزت دی ہے۔ آج قرآن کو عزت دینے والے سارے دنیا دار تیرے پیچھے کھڑا کرتا ہوں، تجھے مسلح پہ کھڑا کر دیتا ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا پنجتن کے غلام ہے، آپ کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میں نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، الحمد سے لکھتا ہوں، جناب اخلاص بھی پڑھتا ہوں، ناس بھی پڑھتا ہوں، مختلف صورتیں بھی پڑھتا ہوں، تو گویا میں اپنی باتیں اللہ کو سنا رہا ہوں۔ جب دو بندے باتیں کریں، ایک تھک جاتا ہے دوسرا باری لیتا ہے۔ شیر خدا کہتے ہیں جب میں باتیں سنا کر تھک جاتا ہوں، اب میں اللہ سے کہتا ہوں تو مجھے سنا، پہلے میری سنی تھی اب تو سنا، پہلے میں نے کی تھی اب تو کر۔ جب میں سناتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، جب وہ مجھے سناتا ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ گویا قرآن پڑھنا ایسے ہے کہ مالک کائنات بندے سے سرگوشیاں کرتا ہے، بندے سے گفتگو کرتا ہے، بندے سے کلام کرتا ہے۔ برادران اسلام، آج ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہے، کمزور ہو گیا ہے، کمزور۔ حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً صحابی کا نام ہے، نام میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے۔ آپ بیمار ہو گئے، بیٹیاں تھیں 3 یا 4، تعلق قرآن سے بڑا مضبوط تھا۔ ہمارے بھی ہے معاشرے، ہمارے بھی برادران کے اندر، دوستوں کے اندر ہوتا ہے، کوئی ایسا ہو جو کمزور ہو، کوئی ایسا ہو جو غریب ہو، اس کے اوپر مشکل وقت آ جائے نا، توجہ میری طرف رکھیں، یہ انتظامیہ یہ آتی جاتی رہے گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، توجہ میری طرف۔ تعلق قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ صحابی بیمار ہوئے، 3 یا 4 بیٹیاں تھیں، ایک دوسرا ساتھی عیادت کے لیے آیا، اس پر خیر تھا، کرم تھا، مالک کا بڑا جناب لطف و انعام تھا۔ اس نے پیسے نکالے، گتھلی نکالی، ایک جناب وہ تھیلا سا نکالا، ایک بٹوا نکالا، پرس نکالا، اور پیسے دے کے کہنے لگا حضرت آپ بیمار رہتے ہیں، بچیاں جوان ہیں، یہ پیسے رکھ لیں، مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ اس صحابی رسول نے کہا یہ آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بھئی آپ ماڑے ہیں، آپ غریب ہیں، بیمار رہتے ہیں، جناب حالات
گردش زمانہ کو پتہ نہیں چلتا، تنگی تکلیف اور مشکل آ سکتی ہے، یہ کام آئیں گے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نبی رحمت کریم آقا کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سوتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوا؟ میں بیمار ہوں، پھر کیا ہوا؟ میں چارپائی پہ لیٹا ہوں، پھر کیا ہوا؟ میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، پھر کیا ہوا؟ میری بیٹیاں ہیں، میں نے محبوب کی زبان سے سنا ہے، اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سنا دی ہے، اور میرا ایمان ہے یہ جب تک واقعہ کی تلاوت کرتی رہیں گی مفلسی آئے گی نہیں، غربت آئے گی نہیں، تنگی آئے گی نہیں، مال کی کمی آئے گی نہیں، کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے سارے جہاں کی دولتیں قرآن قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ آج ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہے۔ برادران اسلام، جشن قرآن کی اس محفل کے اندر ضرورت ہے ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن سیکھنے کی، قرآن کے قریب ہونے کی، قرآن کے میسج کو پڑھنے کی۔ اسی طرح ایک بندہ اولاد نہیں ہوتی، اللہ نے بیٹی دے دی، بیٹی دی تو بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا جب بیٹی کی شادی کروں گا نا تو 2 جہاں کی دولت بیٹی کو دوں گا، اگر 2 جہاں کی دولت شادی پر بیٹی کو نہ دے سکا تو میری بیوی کو طلاق۔ بیٹی جوان ہوئی، وعدہ یاد آ گیا، اب میرے پاس آیا جی 2 جہاں کی دولت دینی ہے بیٹی کو، کیا ہے؟ میں کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، طلاق ہو جائے گی۔ دوسرے مولوی کے پاس، تیسرے کے پاس، بھاگا دوڑا، سب بھائی دنیا جہاں کی دولت تو غریب بندہ کیسے دے سکتا ہے؟ یہ ہوگا نہیں، جب ہوگا نہیں تو تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا، حضرت بیٹی نہیں تھی، اللہ کے حضور منت مان لی ہے، بیٹی دے دی ہے تو اسے جوان کر کے 2 جہاں کی دولت اسے دے دوں گا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر دیتا نہیں شادی کرتا ہوں تو بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، دینے کے لیے ہے نہیں، بتائیں کیا کروں؟ کہا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، تو بیٹی کی شادی کا اہتمام کر، میں تجھے بتاؤں گا کہ بیٹی کو 2 جہاں کی دولت کیا دینی ہے۔ اس نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی، وقت آیا تو جناب امام صاحب نے کہا اس طرح کرنا، قرآن لے لینا، اسے خوبصورت کپڑے میں بند کر دینا، بیٹی کو روانگی سے پہلے قرآن دے دینا، دونوں جہان کی دولت تیری بیٹی کے دامن میں آ جائے۔ دونوں جہاں کی دولت قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن ہمارا دامن خالی ہے، ہمارا دامن خالی ہے۔ ایک غیر مسلم، اس نے اسلام قبول کیا، وہ اپنے اسلام کی ڈیٹیل کے اندر بتاتا ہے، پروفیسر تیجا سنگھ غالباً اس کا نام تھا، کہتا ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوا؟ میں نے مختلف ادیان کا مطالعہ کیا، پھر میں نے ان کی کتابیں پڑھی، جب کتابیں پڑھی تو قرآن بھی پڑھا، میں نے تورات پڑھی، پڑھنے کے بعد اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں، چینج کیا اس کے اندر تعلیمات کو، چینج کرنے کے بعد اس کی نئی جناب کمپوزنگ کروائی، نئی اس کی جلد بنوائی، نئی پرنٹنگ کروائی، بہترین صورت کے اندر۔ تورات پڑھنے والوں کے پاس گیا، انہیں کہا یہ قبول کر لیں، آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ انہیں بغیر دیکھے اس کتاب کو رکھ لیا، سینے سے لگایا، تاک میں سجایا، یہ نہیں پوچھا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے کہ نہیں، غور نہیں کیا۔ میں نے زبور کو لکھا، زبور کے ماننے والوں کے پاس گیا، انہیں بھی دیا، تبدیلی والی زبور انہوں نے بھی قبول کر لی۔ پھر میں نے انجیل کو لکھا، وہ دی، انہوں نے بھی قبول کر لی۔ پھر میں نے قرآن لکھا، قرآن میں تبدیلیاں کی، کرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس آیا، انہیں کہا یہ آپ کے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں۔ مسلمانوں نے کہا یہ قرآن لے کے آیا ہے؟ ہاں ہاں قرآن لے کے آیا ہوں۔ کہا بیٹھو، ہم ایسے قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پڑھا تو اندر سے غلطیاں نکلی، اس کی بے حیائی سامنے آئی، اس کے منہ پر مارا کہ جا لے جا، ہمارا قرآن تحریف سے پاک ہے، ہمارا قرآن تبدیلی سے پاک ہے، ہم ایسے قرآن کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے دل کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا کہ یہ کتاب بھی سچی ہے، اس کے پڑھنے والے بھی سچے ہیں، اس کے ماننے والے بھی سچے ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ زندہ باد۔ لاسٹ بات، قرآن اپنے ماننے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ تعلق مضبوط کرے۔ ایک عیسائی نے اپنی کتاب کو فائر پروف یعنی ایسا مسالہ لگایا کہ اسے اگر آگ میں بھی ڈال دیا جائے نا تو اسے آگ اثر نہ کرے۔ یہ جب اس نے تیاری کر لی کتاب کو مسالہ لگانے کے بعد، اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ آگ میں ڈالوں گا تو آگ اسے جلائے گی نہیں،
تو اس نے میدان میں چوک میں کھڑے ہو کے چیلنج اور اعلان کر دیا، مسلمانوں آؤ، تم کہتے ہو ہم سچے، ہمارا قرآن سچا، میں بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالتا ہوں، تم بھی قرآن آگ میں ڈالو، جو سچی کتاب ہوگی وہ بچ جائے گی، جو جھوٹی ہوگی وہ جل جائے گی۔ اس ظالم کو پتہ تھا مسالہ لگایا ہے، یہ آگ اثر نہیں کرے گی، اب میرا تو تعلق قرآن سے پہلے ہی کمزور ہے، میں سینے پر ہاتھ رکھ کر کیسے میدان میں آتا کہ آؤ میں قرآن کو ڈالتا ہوں۔ ادھر دیکھا تو ان کے بھی سر جھک گئے کہ ہمارا بھی یہ تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہے، ادھر دیکھا تو ان کے سر بھی جھک گئے، وہ للکار رہا ہے، مسلمانوں آؤ، سچے ہو تو قرآن آگ میں ڈالو، میں اپنی کتاب ڈالتا ہوں، جو کتاب بچ گئی وہ کتاب سچی، وہ دین سچا، وہ لوگ سچے، جو جل گئی وہ جھوٹا، اس کا دین جھوٹا، اس کی کتاب جھوٹی، مسلمانوں کی گردنیں نیچے۔ اب کون آئے؟ ہم تو رمضان میں بھی قرآن پڑھنا پسند نہیں کرتے، تو ہمارا توکل اور تعلق قرآن سے کیسے مضبوط ہو؟ وہ للکار رہا ہے، کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پہنچی کانوں میں صدا کہ کوئی تیرے دین کو چیلنج کر رہا ہے، کوئی تیری کتاب کو للکار رہا ہے، تو شاہ صاحب سے گھر نہ بیٹھا گیا، میدان میں آ گئے، کہا تو میرے قرآن کو چیلنج کرتا ہے، آجا میدان کے اندر، تو بھی آجا، میں بھی آ جاتا ہوں۔ تو کہتا ہے کتاب ڈالتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، کتاب نہیں ڈالنی، نور بصیرت سے دیکھ لیا تھا، یہ خباثت کر کے آیا ہے، تو اپنی کتاب سینے سے لگا، میں قرآن سینے سے لگاتا ہوں، دونوں آگ میں جاتے ہیں، جو کتاب سچی وہ بچے گی، جو کتاب والا سچا وہ بچے گا۔ میں بھی قرآن لے کے آگ میں جاتا ہوں، تو اپنی کتاب لے کے آگ میں جا، جو سچا وہ بچے گا، کتاب سچی وہ بچے گی، جو دین سچا وہ بچے۔ اب کہتا نہیں نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے تو کہا کتاب ڈالتے ہیں، کہا نہیں، کتاب سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے پتہ چلے گا کتاب بھی سچی ہے، کتاب کو ماننے والا بھی سچا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ جب دائیں بائیں کرنے لگا نا، ہار تسلیم کر لی، لوگوں نے شاہ صاحب سے پوچھا، شاہ صاحب اتنا بڑا چیلنج کر دیا ہے، اتنا بڑا چیلنج، خود بھی آگ میں، کتاب بھی آگ میں؟ کہا ہاں، ادھر سے خوشبو آ رہی تھی کہ اے شاہ عبدالعزیز پریشان نہیں ہونا، یہ آگ وہ ہے جو ابراہیم کے لیے نار سے گلزار بن گئی تھی، تو بھی محمدی ہے، سینے میں میرا قرآن سجا لگا اور آگ میں آ جا، آگ کی کیا جرت ہے تجھے نقصان پہنچا سکے۔ بابا خادم علیہ الرحمہ آنا ہوندہ ہے، بندہ قلے دے زور تے بول دا ہے، شاہ صاحب کیا میرے مالک ڈاڈے سن، میں نو یقین سی میں چیلنج قبول کرانگا تے وہ کانڈ نہیں لگن دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعائے مالک کائنات قرآن نال ساڈا تعلق مضبوط بنا دے وے، اور اسے ماہ مقدس دا صدقہ باقی 11 مہینے بھی اسی قرآن دی ایویں تلاوت اور انہوں سن دے سنا دے رہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگاں دے حال، مال اور جان تے کرم اور مہربانی فرماوے، آمین ثم آمین بجاہ النبی۔